بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کلام حضرت نے پڑھا جی تو اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی واہ مچا واہ دی واہ سبحان اللہ. کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں ہاں لیکن پاک تنوں کے غلام بھی. سبحان اللہ. جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، جن کے تن پاک تھے، قلوب ان کے پاک تھے، تو ہم ان سب کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی. جی جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو. یہ عبادت ہے ان کا ذکر. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا. کتنی مبارک گود تھی، ہائے ہائے اللہ اکبر، جس میں آقا نے اپنا سر رکھا ہائے ہائے. اور آقا اس میں سو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اللہ اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. جی آقا کے آرام کا اتنا خیال ہے. جی. اتنے میں سورج ڈوب گیا. آہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے. آقا جب بیدار ہوئے، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا. تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا. جی آپ نے فرمایا اے اللہ، اگر علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اللہ اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا. ہاں اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسہ علی نبی، آہا. علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے ہاں. تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں. ہائے ہائے ہائے. حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیا. سبحان اللہ. رد الشمس ہو گیا. اور یہ واقعہ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لکھا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر لکھا، واہ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر لکھا. ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے یہاں تشریف فرمائے. ظاہر ہے تھوڑی سی تشنگی جو باقی رہ گئی وہ مٹا لوں، اس رات کو مزید سمجھنے کی کوشش کروں اور یہ سوال بھی پوچھ لوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا انداز ہوتا تھا اس رات کو لے کے، کیسے گڑ گڑاتے تھے، کیسے مانگتے تھے وحد اللہ شریک سے، اور کیسے عطائیں ہوتی تھیں. مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کے اندر قریشی صاحب کی روح بھی آپ نظر آئی ہے، وضاحت کریں. تو اس لیے نہیں آپ کر لیں پھر انشاءاللہ. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے. کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا. اچھا. بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا. موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا. سب ضعیف ترین روایت. کس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، چونکہ وہ مؤذن بھی تھے، بھی اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے. ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی
اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی وہی سورہ کہف کا واقعہ۔ تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، یعنی جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے۔ اس سے میں ایک ریلیٹڈ بات یہ بھی کرتا جاؤں، جس گھر میں ہماری روزانہ نمازیں قضا ہوتی ہوں گی وہ گھر شیطان کا مسکن نہیں ہوگا، یقیناً وہ مسکن ہو۔ اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا یہ شیطان کا مسکن ہے۔ آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا، سورج واپس نہیں آیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ شکل قمر بھی نہیں ہوا، جس وہ ایک الگ معجزہ، دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے، حقیقت یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا۔ اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، جی ماشاءاللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا، تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے، اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے، اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا، امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو خدارا تھوڑا سا خوف خدا ہو، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے، یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی، یہ سعادت اب بھی انہی میں نہیں ہے، انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے۔